السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں آپ سے کچھ سوالوں کے بارے میں بات کروں گی۔ میں نے یہ کتاب دوسری لی ہے جس میں اسلامی عقیدے کے متعلق چند سوال و جواب ہیں، آپ سنیے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ فائدہ ہو۔ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معبود حقیقی، اپنے سچے دین اسلام اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب و سنت کے دلائل سے معلوم کریں، اور یہ کہ وہ اس دین اسلام کے مطابق عمل کریں، اور وہ اس راستے میں آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ سورہ عصر ہے، آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ زمانے کی اس کا مطلب ہے زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے، مگر وہ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ ایک ایسی جامع صورت ہے جو علم و عمل، دعوت و ارشاد اور اعلیٰ مصائب پر صبر کرنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، اور انسان مرنے کے بعد اپنی قبر میں جلد ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ ان سوالوں کے صحیح جواب دے کر وہی شخص کامیابی حاصل کر سکتا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور اسلامی شرائع پر کار بند رہا۔ یہی خوش نصیب حقیقی کامیابی پانے والا ہے، اور اس کے برعکس زندگی گزارنے والا بدبخت خسارہ پانے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس خسارہ بختی سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا و آخرت میں خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ بے شک وہی مددگار ہے اور قادر و قدیر ہے، وہ اللہ ہمیں کافی ہے اور ہمارا اچھا کارساز ہے۔ اسلامی عقیدے سے متعلق چند سوال و جواب۔ سوال: تیرا رب کون ہے؟ جواب: میرا رب وہ ہے جس نے اپنی نعمت سے مجھے اور تمام جہان والوں کی پرورش کی، وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا کوئی اور معبود نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتح میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سوال نمبر 2: رب کا کیا معنی ہے؟ جواب: حقیقی مالک، سچا معبود، با اختیار اور وہی عبادت کے لائق۔ سوال: اللہ کا کیا معنی ہے؟ جواب: جو اپنی سب مخلوق پر الوہیت و عبودیت والا ہے۔ سوال: اے مخاطب، تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ جواب: اس کی نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات سے۔ سوال: اس کی بڑے مخلوق کون سی ہے جسے تو دیکھتا ہے؟ جواب: آسمانوں اور زمین، یعنی سب سے بڑی اس کی مخلوق کیا ہے؟ آسمان و زمین۔ اتنا بڑا آسمان اس نے بغیر کسی استم کے کھڑا کر دیا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ یہی اس نے ممکن کر دکھایا، اور وہ جو کن کہہ دے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی آسمان و زمین جو ہے سب سے بڑی مخلوق ہے۔ سوال: اس کی بڑی بڑی عظیم الشان نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: رات، دن اور سورج، چاند۔ سوال: اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ مطلب ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ ہے تو ایک صورت، مگر اس کا میں آپ کو عربی میں زیادہ ٹائم لگے گا آپ کو، اس لیے میں اس کا مطلب بھی بتا رہی ہوں۔ یہ الاعراف کی آیت نمبر 54 ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے اور وہ اسے جلدی سے آ لیتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں کو اسی نے پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ خبردار، اسی کا کام پیدا کرنا اور حکم کرنا ہے۔ بابرکت ہے اللہ جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ سوال: ہم کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ جواب: اپنی عبادت کے لیے۔ سوال: اس کی عبادت کرنا کیا مراد ہے؟ جواب: اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ سوال: ہم کس چیز میں اس کی اطاعت کریں؟ جواب: اس کے ہر حکم میں ہم اس کی اطاعت کریں، اور جس چیز سے اس نے ہم کو منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ سوال: اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس کا یہ ہے الزاریات آیت نمبر 54۔ اس کا میں مطلب بتا رہی ہوں۔ الزاریات آیت نمبر 54: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ سوال:
या बदूना, वो मेरी ही इबादत करें का क्या मतलब है? जवाब, युगलूना, सिर्फ मेरी ही इबादत करें, मेरी इबादत में और किसी और को शरीक। जवाब, इसका मतलब है सिर्फ मेरी ही इबादत करें और मेरी इबादत में किसी और को शरीक ना करें। सवाल, तौहीद क्या है? जवाब, सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करना। सवाल, जिन चीज़ों गुनाहों से अल्लाह ताला ने रोका है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ गुनाह क्या है? जवाब, वो शिर्क है, और शिर्क की दो किस्में हैं। अव्वल ये कि अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारा जाए, दूसरी किस्म ये कि अल्लाह ताला को पुकारने के साथ किसी दूसरे को भी पुकारा जाए। यानी अल्लाह को तो हम पुकार ही रहे हैं, हम कह रहे हैं हम तो अल्लाह को पुकार रहे हैं, मगर उसके साथ साथ दूसरे को भी ला रहे हैं बीच में। हम कह रहे हैं ये हमारी मुराद पूरी करवा देगा अल्लाह से, यानी वो शफाअत करेगा, जबकि शफाअत अल्लाह पाक हुक्म देगा जब क़यामत के दिन कि किसको शफाअत करना है। यहाँ हमें कैसे पता कि उनको शफाअत कब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? इसलिए हम किसी और से कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे लिए दुआ करें? यानी कि जो मुर्दा है उससे, जिंदा है तो उनसे तो हम कह सकते हैं, जिंदों से अपने लिए दुआ करवाना बहुत ज़रूरी है, सुन्नत है। मगर जो है ही नहीं इस दुनिया में, उसको जो कब्र में है, जो मकबरे में है, उनसे हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी शफाअत करें? शफाअत तो क़यामत के दिन अल्लाह जिसको हुक्म देगा वो शफाअत करेगा। अभी से किसी को नहीं पता कि किसको शफाअत का हुक्म दिया जाएगा। सवाल, इसकी दलील, वो शिर्क है और शिर्क के दो किस्में हैं। अव्वल ये कि अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारा जाए, दूसरी किस्म अल्लाह ताला को पुकारने के साथ साथ किसी दूसरे को भी पुकारा जाए। सवाल, इसकी दलील क्या है? जवाब, अल्लाह ताला का फरमान है सूरह निसा की आयत नंबर 36। इसका मतलब, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। इबादत किसे कहते हैं? सवाल। जवाब, इबादत एक ऐसा जामा नाम है जो इन तमाम अक़वाल और ज़ाहिरा पोशीदा अमाल को शामिल है जो अल्लाह के नज़दीक महबूब पसंदीदा हैं। यानी अल्लाह को जो अक़वाल, जो हमारे कौल हैं, अक़वाल हैं और जो इबादतें हैं जो अल्लाह को पसंद है वो करिए, अल्लाह के नज़दीक जो महबूब हैं। जैसे नमाज, रोज़ा, आपको सारे 5 अरकान तो पता ही दिए गए। उसके अलावा हमारे खुश अखलाक़ी है, ये भी हमारा जो दूसरे अमाल हैं दुनिया में, उसको ज़कात देना और खैरात करना और गरीबों की मदद करना, ये भी ऐसे अमाल हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है। इनको भी, ये भी इसी में शामिल है, यानी इबादत में ही शामिल है। ये नहीं है कि बात खाली हमारी रोज़ा नमाज कर लिया वो हमारी इबादत हो गई। अगर हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं, अगर हम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, अगर हम मिस्कीनों की, यतीमों की मदद नहीं कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए, बदअखलाक़ी की भी हमारे लिए जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं है, और ये भी एक गुनाह है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह। इसलिए हमें इन सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। सवाल, इबादत की इक़साम क्या है, यानी कितने किस्म की इबादत होती है? जवाब, इबादत की बहुत सी किस्में हैं, जिनमें चंद एक ये भी हैं। दुआ, पुकारना, यानी हम सिर्फ अल्लाह को ही पुकारें, अल्लाह से ही दुआ करें। खौफ, हमें अल्लाह से डरना चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ आक़िबत में अच्छा हमें मर्तबा दे। उम्मीद, हमें अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तवक्कल, उसी पे ही तवक्कल करना चाहिए, ये नहीं कि हर एक दूसरे पर तवक्कल करना करेंगे, वो भी ऐसा कर सकता है, वो भी ऐसा कर सकता है, जैसे कि नॉन मुस्लिम में होता है। हमारे यहाँ मुसलमानों में सिर्फ एक ही अल्लाह पर तवक्कल करने का हमें हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और पे हम तवक्कल ना करें, यानी यकीन ना करें। रग़बत, अल्लाह से ही रग़बत हर तरीक़े की होनी चाहिए कि वही हमारे लिए अच्छा कर सकता है और कोई नहीं। डर, उससे डरना चाहिए कि हम बुरे काम करेंगे अगर हम बुरे काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें इसका जो सज़ा है वो आख़िरत में भी दे सकता है और दुनिया में भी दे सकता है। खुशू से हमें, यानी कि बहुत ही दिल लगाकर हमें अल्लाह की इबादत करना चाहिए। खशियत, रुजू, इस्तिमदाद, मदद मांगना, यानी मदद अगर हम मांगते हैं तो सिर्फ अल्लाह से मांगें। ये जिंदों से तो मदद मांगना, ये कोई मदद मांगना तो ये तो हम इसको एक, जैसे लोग कहते हैं कि अरे हम कैसे कहते हैं कि अम्मी हमें पानी दे दो या हमें भाई हमें ये चीज़ दे दो, तो ये कोई मदद, ये वैसी मदद नहीं है, ये तो एक जिंदों से मदद मांगी जा रही है। ये इसको मदद थोड़ी, अगर हम मुर्दों से मदद मांगें उसे कहते हैं कि हम मुर्दों से मदद क्यों मांग रहे हैं। अभी क्या करना है कि हमें सिर्फ जिंदों से, तो ये तो हमें एक वसीला है कि हमारा काम वो कर भी कर सकता है, हम उसको कह सकते हैं उससे कि हमारा तुम ये काम कर दो, मगर मुर्दों से कहना ये जो है ये बहुत ज़्यादा गुनाह की बात है। इबादत की बहुत सी किस्में हैं, जिनमें चंद एक ये भी हैं। दुआ, पुकारना, खौफ, उम्मीद, तवक्कल, रग़बत, डर, खुशू, खशियत, रुजू, इस्तिमदाद, यानी मदद मांगना, पनाह पकड़ना, हम किसी और की पनाह पकड़ लें। फरियाद, पनाह पकड़ लें, यानी किसी और को अपना समझें कि यही हमें किसी परेशानी से बचा सकता है। फरियाद करना, ज़िबा, किसी और के लिए ज़िबा करें, यानी किसी और के लिए हम
کہ ہمارا چلو یہ کام ہو گیا، ہم ذبح کر رہے ہیں، نظر نیاز وغیرہ. سوال اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ جن آیت 18، اور یہ کہ سب مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، سو تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. سوال اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے جو مذکورہ عبادات میں سے کسی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ساتھ وابستہ کر دیں، یعنی ایک آدھ عبادت اللہ کے لیے نہ کریں، کسی اور کے لیے کر لیں. تو کیا اس کا کیا جواب ہے؟ جواب وہ مشرک کافر ہے. اگر ایک بھی عبادت ہم کسی دوسرے کے لیے کرتے ہیں اور 10 میں سے 9 عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور ایک عبادت ہم کسی غیر کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، عبادت کا مطلب دعا کر رہے ہیں کسی سے کہ ہمارے لیے دعا کر دے، مطلب مردہ، تو یہ بھی ایک شرک ہے. وہ مشرک کیا ہوتا ہے؟ کافر ہے. اگر ہم کسی اور سے اس میں سے ایک بھی اگر چیز کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو وہ مشرک ہے، یعنی کافر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب سوال اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ مشرک کافر ہے؟ تو جواب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مومنون آیت نمبر 117، سورۃ المومنون آیت نمبر 117. مطلب سمجھیے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارے حالانکہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، یقیناً کافر نجات نہیں پائیں گے. سوال اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے پہلی کون سی چیز ہم پر فرض ہے؟ جواب طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا. طاغوت مطلب ایک شیطان ابلیس کا انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا. سوال طاغوت کیا ہے؟ وہ ہر وہ چیز جس کے مرتبے میں عبادت یا اتباع یا اطاعت کے ذریعے غلو کیا جائے، اسے طاغوت کہتے ہیں. یعنی ہر وہ چیز جس کے مرتبہ، جس کو ہم مرتبے میں بہت زیادہ بڑھا دیں، اس کی عبادت کرنے لگیں، اس کا کہنا ماننے لگیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے کتنا بھی بڑا کوئی ہو. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا، تو ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کر سکتے. ہم صرف اطاعت کس کی کر سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہی کی باتوں کو پر عمل کر سکتے ہیں، انہی کی حدیثوں پر عمل کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہمیں کسی سے، مان لیجیے کسی بھی بڑے سے بڑے مولانا نے ہم سے کچھ کہہ دیا تو ہم اسی کے پیچھے چلتے چلے جائیں. یہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اتباع یا اطاعت ہوتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے بڑے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا چاہیے کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے اس طریقے کی بات، ہم اس کو کریں یا نہ کریں. اگر کوئی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بتا کر کہتا ہے کہ، اور اس کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ یہ یہاں پر لکھی ہے فلاں جگہ اور ہمیں اس کو اتباع کرنی چاہیے، تو ہم اتباع کریں. تو ہر وہ چیز جس کے مرتبے میں عبادت یا اتباع یا اطاعت کے ذریعے غلو کیا جائے، اسے طاغوت کہتے ہیں. سوال طاغوت کتنے ہیں؟ جواب ویسے تو طاغوت بہت ہیں، لیکن بڑے طاغوت 5 قسم کے ہوتے ہیں. ابلیس، ملعون، ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو. نمبر 3 ہر وہ شخص جو لوگوں کو اپنی ذات کی پوجا کرنے کی دعوت دے. نمبر 4 ہر وہ شخص جو غیب کی کوئی چیز بھی جاننے کا دعویٰ کرے. نمبر 5 جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف فیصلے کرے. سوال اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت 256، دین میں کوئی زبردستی نہیں کہ طاقت سے کسی کو اسلام میں لایا جائے. تحقیق ہدایت کی راہ گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، یعنی ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. سو جو کوئی جھوٹے معبودوں سے کفر کرے اور اکیلے سچے اللہ معبود پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایسا مضبوط سہارا پکڑا جو ہرگز نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 256. سوال یہ مضبوط سہارا کیا ہے؟ جواب اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. سوال لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ جواب عام ہر جھوٹے معبود کی نفی اور خاص سچے معبود اللہ کا اس بات، یعنی ہر جھوٹے معبود کو ہم نکار دیں اور معبود اللہ کو ہم مانیں، اس کی اتباع کریں. سوال کسی چیز کی نفی اور کس چیز کا اس بات ہے؟ کس چیز کی نفی اور کس چیز کا مطلب ہمیں اس کو کرنا ہے، اس بات ہے. جواب ان تمام جھوٹے معبودوں کی عبادت کی نفی ہے، یعنی ان سب جھوٹے معبودوں کو منع کرا گیا ہے جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے. اور اس بات ہے عبادت کی ان تمام قسموں کو، یعنی اس بات ہے یعنی کہ ہمیں اس کو ماننا چاہیے، عبادت کی ان تمام قسموں کو جو اکیلے اللہ کے لائق ہیں، جس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. سوال اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اخرف آیت نمبر 26 سے 28 تک. سورہ اخرف آیت نمبر 26 سے 28 تک. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر اس اللہ کی پوجا کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری جلدی رہنمائی کرے گا
اور اس نے اپنے پیچھے اپنی اولاد میں اس کلمہ توحید کو چھوڑا تاکہ وہ رجوع کریں۔ سوال تیرا دین کیا ہے؟ جواب میرا دین اسلام ہے اور وہ اکیلے اللہ کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو سونپنا اور اس کی اطاعت کے لیے متی ہونا اور شرک اور قبیل شرک سے بیزار ہونا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سوال جواب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی فرمان ہے آل عمران آیت 85، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ سوال اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ جواب ارکان اسلام کے 5 ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری سچے رسول ہیں۔ نمبر 2 اور نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا۔ اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا اگر حج کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے اس میں پیسے کی طرف سے یا اس کو صحت کی طرف سے، تو پھر وہ حج کرے انشاءاللہ۔ اگلے کل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، آپ اس کو سنیں، اس پر آپ کو اچھا لگیں گے یہ سوال جواب انشاءاللہ۔ میرے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں عاقبت میں اجر عطا فرمائے۔ میں اجر کے لیے ہی سب کام کر رہی ہوں۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے مجھے ثواب ملے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ اگر کسی کو کوئی بات بتاؤ اور وہ ایک چھوٹی سی بھی بات بھی مان لیتا ہے یا اس کو اللہ کی اتباع کرنے لگتا ہے اس کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ عاقبت میں اس کو اس کا ثواب دیتا ہے۔ اور یہ جو ہے کسی دوسرے کو دین کے بارے میں بتانا ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے، یعنی آگے آنے والے، یعنی ہمارے جو بھی مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ سب آنے والے ہر مسلمان کسی دوسروں کو باتیں بتائے دین کی، تبھی تو یہ اسلام پھیلے گا، تبھی تو اسلام پھیل رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے اتنے بہت سارا، اب تو اللہ نے ذریعے پیدا کر دیے ہیں کہ ہر انسان گھر بیٹھے دین کی باتوں کو پھیلا سکتا ہے۔ ویسے تو یہ تھا کہ ہر جگہ جا جا کے کہنا پڑتا تھا، مگر آج تو اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں ایک ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے سب کو کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان چاہیں اور اللہ کی اتباع کرنا چاہیں تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا، انہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ وہ اپنے گھر میں اپنے چھپ کے بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول کر فرما لے گا۔ آمین۔